ہاں مجھے مل گئی ہے وہ سورہ نساء کی آیت، لیکن میں آپ کی توجہ سورہ فاتحہ ہی کی طرف دلاتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس آیت کو آپ ہلکے نہیں لیجیے۔ ہم پلورل، وی ڈو یور ورک اونلی، ہم صرف آپ کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کون ہیں؟ یہ ہم کون ہیں؟ اگر آپ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ امام جو ہے وہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو خاص طور سے جمعے کی نماز میں بہت لوگ جاتے ہیں اور دوسرے وقت کی نماز پڑھیں یا نہیں، جمعے کی نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ لاکھوں لوگ پوری دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان جاتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں آمین، یعنی اس دعا کو وہ انڈورس کرتے ہیں کہ ہاں امام صاحب نے جو دعا مانگی ہم اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم کیا؟ آپ ہو سکتا ہے کہ صرف خدا کا کام کر رہے ہوں، اور خدا کا کام جو ہے انسان کی آزادی ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا ہے کسی کو انسان کی آزادی کے لیے کام کرتے ہوئے، لیکن میں فرض کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ خدا کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ کیسے یقین کہ امام جو ہے وہ خدا کا کام کر رہا ہے؟ آپ کے پڑوس میں دائیں طرف جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ خدا کا کام کر رہا ہے۔ یہ ہم تو اس وقت آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جب سارے لوگ اس مسجد کے اندر آپ کو معلوم ہو کہ یہ سب کے سب آزادی کے، انسان کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ شک کی نماز نہیں، یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے۔ تو جب آپ کی نماز میں شک ہے کہ کیسے، تو گویا کہ آپ خدا سے جھوٹ بول رہے ہیں، گویا کہ آپ خدا سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کس سے؟ رب ذوالجلال سے۔ جی ہاں، معمولی بات نہیں ہے، رب ذوالجلال سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اسی ناچیز کے پاس ہے۔ صرف میں نے اپنے گرو پروفیسر حسن عسکری مرحوم سے جب پوچھا کہ یہاں ہم سے کیا مراد ہے، تو وہ تھوڑی دیر انہوں نے سوچا، حالانکہ وہ بہت بڑے فلسفی تھے مرحوم۔ انہوں نے کہا ٹالنے کے لیے کہ میں اور آپ۔ میں نے کہا کہ گرو آپ بات کو ٹال گئے، اس کا حل یہ نہیں ہے۔ پھر میں سوچتا رہا اور اللہ نے مجھے ہدایت دی، نور بصیرت دیا۔ ہم یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے 13 سال مکہ میں محنت شاقہ کی، طائف میں جا کر کے مار کھائی، لہو لہان ہوئے، لیکن پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ جی ہاں، ایک عام آدمی ہوتا، عام بندہ ہوتا تو وہ ہمت ہار جاتا۔ اس میں نبوت کا کمال نہیں ہے۔ جی ہاں، اس میں نبوت کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرے محمد کا اولو العزمی ہے۔ کوئی اس وقت کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تسلی نہیں کوئی بات نہیں، تم کام کرتے جاؤ، آئندہ میں تمہاری مدد کروں گا، نہیں کہا۔ لیکن he came back, continued his work, never gave up۔ جب مدینہ پہنچے تو آپ نے ایک ایجنسی قائم کی۔ یہ ایجنسی جو ہے میری اختراع ہے، میں سمجھا ہوں کہ وہ ایجنسی تھی، اس کے لیے میرے پاس دلائل بھی موجود ہیں۔ فقراء کون ہوتے ہیں؟ ایجنٹ آف ٹرانسفارمیشن ہوتے ہیں، رائٹ۔ اور ہمارے رسول سب سے بڑے فقیر تھے، فقیر اعظم تھے۔ تو اس ایجنسی کا قرآنی نام جو ہے وہ صلاۃ ہے۔ اللہ نے کہا قرآن کے اندر کہ جب ہم تم کو زمین پر غلبہ دیں گے تو تم صلاۃ قائم کرو گے۔ اس لیے صلاۃ اور نماز مترادف نہیں ہیں، سینونیم نہیں ہیں ایک دوسرے کے۔ ہاں، نماز جو ہے صلاۃ کا ستون ہے، بہت اہم ستون ہے۔ تو جب صلاۃ ہی نہیں تو نماز جو ہے کس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے؟
تو آپ نے وہاں صلاۃ قائم کی. اب جب دعا مانگتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا تیرا ہی کام کرتے ہیں، اس ایجنسی کا بنیادی مقصد حاصل کی ہوئی آزادی کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے دیگر علاقوں کے جو مساکین تھے یا آپریس لوگ تھے ان کو آزاد کرانا تھا. اب کوئی بھی مسلمان چاہے وہ شام میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو رہتا ہو، مصر میں رہتا ہو، بڑے اطمینان سے کہہ سکتا تھا کہ ہم، کیونکہ اس ایجنسی کا کام جو ہے حریت انسانی، انسان کی عادت، وہ اپنے آپ کو اس ایجنسی سے آئیڈینٹیفائی کرتا، منسوب کرتا اپنے خود کو، اپنی ذات کو، اور پھر کہتا کہ ہم، اب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے لیکن چونکہ اس نے خود کو اس ایجنسی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے، اور ایجنسی جو ہے کیا کام کر رہی ہے؟ انسان کی آزادی کا کام کر رہی ہے، اور یہ بھی انسان کی آزادی کا کام کر رہی، تو ہم ہو گیا. کتنا بڑا میں نے مسئلہ حل کر دیا مسلمانوں. جب تک کہ وہ ایجنسی تم قائم نہیں کرو گے اس وقت تک تم خدا سے جھوٹ بولتے رہو گے کہ ہم تیرا ہی کام کرتے ہیں. اس لیے سنو، اور عمران خان کو چھوڑو. عمران خان نے ساری زندگی بلیوں کے ساتھ، اوپر اللہ نیچے بلے کا کیا کام ہے؟ اس بلی کے پاس گیا، ایک بلہ اور 10 بلیوں کے پاس جاتا ہے. یہ حضرت بھی اپنی جوانی میں جب سڈنی گئے تو کوئی بلی پکڑ لی، کوئی جب وہاں گئے ڈھاکہ گئے تو کوئی اور بلی پکڑ لی، جب لندن آئے تو کوئی اور بلی پکڑ لی، جب برمنگم آئے تو کوئی، ساؤتھ افریقہ گئے تو کوئی اور بلی پکڑ لی. انہوں نے تو ساری عمر بلیوں کے ساتھ گزاری ہے. ان کو کیا معلوم کہ دین کیا ہے؟ میرا نام اسلام الحق ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ the truth is contained in Islam. سچائی جو ہے اسلام کے اندر ہے. اگر اسلام الحق کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا that اسلام is the truth. Right? اور جس طرح سے میں اسلام کو پیش کر رہا ہوں، اور میں نے جو ایک تنظیم قائم کی، فریڈم فار آپٹیمل ہیومن ڈیولپمنٹ، عمران خان کی کھوپڑی میں نہیں آ سکتا ہے کہ میں نے برمنگم سے 1 سال کا نیشنل اکنامک پلاننگ میں کورس کیا، پھر میں نے MSc انڈسٹریل میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹسٹکس میں کی یونیورسٹی آف ایسٹن میں، پھر میں نے 7 سال تک کے نیشنل اکنامک پلاننگ پڑھائی. نیشنل اکنامک پلاننگ کے اندر ایجوکیشن بھی آتی ہے، ایگریکلچر بھی آتی ہے، ہر چیز آتی ہے، معاشرے کی جو چیزیں ہیں، پالیٹکس بھی آتی ہے کہ کیسا سیاسی نظام ہونا چاہیے. This political system called democracy produces suboptimal results. یہ نہ تعلیم کو آپٹیمائز کر سکتا ہے، نہ یہ ایگریکلچر کو آپٹیمائز کر سکتا ہے، نہ یہ اکنامی کو آپٹیمائز کر سکتا ہے. میرا جو چاہتے ہیں کہ پورا میرا منصوبہ کیا ہے، وہ میرے جو ای میل ہے stem and leaves 2010@yahoo.co.uk. اب میں یہاں بتاتا ہوں آپ کو، یہ آیت نمبر 31 ہے سورہ نساء کی. اگر تم بچتے رہو بڑے گناہ جو منع کیے گئے ہیں، اس لیے اس سے ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ. یہ بہت اہم آیت ہے کہ پہلے جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچو یا ان سے دور کرو، ان کو دور کرو. اگر تم کسی برائی کو دیکھو اور تم میں طاقت ہو تو تم طاقت استعمال کر کے اس برائی کو دور کر دو. اگر تم میں اتنی طاقت نہیں ہے تو تم اسے زبان سے برا کہو، اور اگر تم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو تم اسے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے،
سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ رسول اللہ کی پشت میں خنجر گھپا ہوا ہے اس پولیٹیکل سیاسی نظام کے ذریعے. اور یہ پولیٹیکل سیاسی نظام جو ہے اتنا سب آپٹیمل ہے کہ سو مینی ووٹس آر لاسٹ. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, اسے 70,000 ووٹ ملتے ہیں, دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے, اسے 60,000 ووٹ ملتے ہیں. 70,000 ووٹ والا جیت گیا, 60,000 ووٹ والا ہار گیا, 60,000 ووٹ ضائع گئے. میرے پاس جو اس کا آلٹرنیٹو سیاسی نظام ہے کہ صدارتی انتخابات ہوں گے اور اس کے اندر 3 عورتیں, ایک فاٹا سے, ایک کوئٹہ سے اور ایک کراچی سے, ان شہیدوں کی بیوائیں جو فاٹا میں ڈرون حملوں سے مارے گئے, شہید ہوئے, جو کوئٹہ کے اندر بم دھماکوں سے, کراچی میں بم دھماکوں سے جو بیوائیں ہوئی, بیوہ ہوئی, شہیدوں کی بیوہ, وہ کھڑی ہوں گی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں بالکل سمپل. فاٹا سے ایک خاتون کھڑی ہوئی مریم, کوئٹہ سے دوسری خاتون کھڑی ہوئی کلثوم, کراچی سے تیسری خاتون کھڑی ہوئی زینب, اور پھر چوتھا حیدرآباد سے یا کسی پنجاب کے کسی اس سے. اب ووٹوں کی ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے اور ریاست جو ہے, جو ایجنسی جو قائم ہوگی, وہ ان کے اخراجات برداشت کرے گی. کوئی پبلک میٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, پی ٹی وی پر ان کا روزانہ تقریر خطاب لوگ سنیں گے. اچھا, اب الیکشن ہوا, مریم کو 8 کروڑ ووٹ ملے, پھر زینب کو 6 کروڑ. نام میں اگر بھول گیا ہوں کیونکہ میں لکھ کے نہیں بات کر رہا ہوں, بالکل فی البدی تقریر کر رہا ہوں. تو جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے وہ تو صدر, اور جس کو 6 کروڑ ووٹ ملے وہ نائب صدر, جس کو 3 کروڑ ووٹ ملے وہ بھی نائب صدر, جس کو 1 کروڑ ووٹ ملا اس کو وہ ختم. تو 1 صدر اور 2 نائب صدر. کوئی کتنا ووٹ ضائع گیا؟ زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ ووٹ ضائع گیا. اب آپ دیکھیے, یہ جو کہتے پھرتے ہیں ہم کو مینڈیٹ ملی, کتنے لوگوں کی مینڈیٹ ملتی ہے؟ صرف 1.5 کروڑ لوگوں کی مینڈیٹ پر اتراتے ہو. ارے مجھے اللہ نے دماغ دیا ہے, یہ طریقہ, یہ نظام, سیاسی نظام پوری دنیا کے اندر جو اس وقت موجود ہے, جسے جمہوریت کہتے ہیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پشت میں بھی خنجر ہے. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ملت وہی تھی جو ہمارے رسول کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی پشت میں بھی خنجر ہے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملت بنی اسرائیل تھی, جن کو فرعون دبا کر کے رکھتا تھا, ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پشت میں بھی خنجر, عیسیٰ علیہ السلام کی پشت میں بھی خنجر. تو پوری دنیا کے اندر یہ تحریک چلے گی. ڈیموکریسی کیا ہے؟ What is democracy? Democracy is a dagger in the back of the 3 prophets. As well as Marx, because Marx says workers of the world unite, but the political parties divide the workers. لیکن یہ اشتراکیوں کو کی کھوپڑی کام ہی نہیں کرتی ہے, ایسا بالکل بے وقوف گدھے ہیں. یہ اپنے مارکس کے, جو مارکس کا قول ہے workers of the world unite, تو یہ ڈس یونائٹ کرتے ہیں ڈیموکریسی میں حصہ لے کر کے. بس وعدہ کرو اگر تم آب حوض کوثر پر رسول اللہ کے ہاتھ سے پانی پینا چاہتے ہو, صرف پانی نہیں, اس بات پر تو وہ تم کو پیار کریں گے, وہ تم کو حق کریں گے. ووٹ کے پرچے پر کراس کر دو. کراس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس سیاسی نظام پر. اٹھو, ثبوت دو کہ رسول اللہ کو تم چاہتے ہو. صرف رسول اللہ کو کیسے چاہنا چاہیے یہ علماء کو معلوم ہے, مولویوں کو معلوم ہے نا. اپنی ماں سے زیادہ, اپنے باپ سے زیادہ, اپنی بہنوں سے زیادہ, اپنے بھائیوں سے زیادہ, حتیٰ کہ خود
اپنے سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے. اگر کسی کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو وہ کافر ہے.